اور زائرین پوری دنیا سے حاضری دیتے ہیں، جہاں پر سمندر کے کنارے ہونے کے باوجود آپ کی کرامات کے باعث میٹھے پانی کا چشمہ جاری اور ساری ہے، اور جو تقریباً 1280 سال سے مسلسل جاری اور ساری ہے، اور آج تک نہ سوکھا ہے اور نہ کم پڑا ہے۔ اہل پاکستان اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ سرزمین سندھ اور سرزمین کراچی آپ رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کے روحانی فیض کی بدولت کئی سمندری طوفانوں سے محفوظ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج پھر ہم حاضر خدمت ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم جن عظیم ہستی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ کسی پہچان کے محتاج نہیں۔ جی ہاں، ہم حضرت سیدنا عبداللہ الاشتر عرف عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کی پیدائش اور نام سن 120 ہجری میں حضرت سیدنا ابو محمد عبداللہ الاشتر رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا محمد ضیاء النفس الزکریہ رحمت اللہ علیہ تعالیٰ عنہ کے یہاں مدینہ منورہ میں آنکھیں کھولی۔ آپ کا نام عبداللہ کنیت ابو محمد اور لقب الاشتر پڑا۔ تاریخوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی تعلیم و تربیت آپ کے والد صاحب حضرت نفس زکیہ اور دادا حضرت عبداللہ المحاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر سایہ مدینہ منورہ میں ہوئی، اور کچھ مورخ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ آپ کی پرورش حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آغوش رحمت میں ہوئی۔ آپ علم حدیث پر عبور رکھتے تھے اور محدث تھے۔ آپ کی سندھ میں آمد آپ کے والد محترم جناب سیدنا محمد ضیاء النفس الزکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 138 ہجری میں جب علوی خلافت کی تحریک شروع کی تو آپ کو اس کی ترغیب اور اسلام کی تبلیغ کے لیے سندھ کے طرف روانہ کیا۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ تعالی پہلے مدینے سے بصرہ تشریف لے گئے اور کچھ دن اپنے چچا سیدنا ابراہیم کے پاس بصرہ میں ٹھہرے، اور پھر وہاں ہوتے ہوئے سمندر کا دشوار ترین سفر طے کرتے ہوئے سندھ تشریف لائے۔ سرزمین سندھ بھی اسلام کے نام پر قابض عباسی حکمرانوں کے زیر تسلط تھی۔ سیدنا عبداللہ شاہ غازی کی آمد کے وقت خلیفہ منصور عباسی کی طرف سے عمر بن حمص سندھ کے گورنر تھے، لہٰذا آپ کے لیے یہاں بھی تبلیغ کے ذریعے دین حق پہنچانا کوئی آسان بات نہ تھی، اور وہ عباسی دور حکومت میں انتہائی مطلوب تھے۔ لہٰذا حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ پیغام کربلا کو مؤثر طریقے سے پہنچانے کے لیے بطور گھوڑے کے تازیر سندھ میں داخل ہوئے۔ وہ گھوڑے اپنے اپنے کم و پیش 20 مریدوں سے خریدے تھے اور گورنر سندھ عمر بن حمص سے ملاقات کیا۔ عمر بن حمص جو محبت اہل بیت دل میں رکھتے تھے، خاندان اہل بیت کی خدمت کو باعث اجر سمجھتے تھے۔ انہوں نے آپ کو تجارت کے سلسلے میں تمام سہولیت مہیا کرائیں۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے تجارت کی شکل میں اپنا اصل کام شروع کر دیا اور پیغام حسینی کو پہنچانے میں دن رات کوشاں رہے، جس سے سندھ میں بہت سے محبان اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ گورنر سندھ عمر بن حمص کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو وہ اس کاوش میں آپ کے ساتھ ہو گئے اور آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر لیا، جس سے دن بدن محبان اہل بیت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ گورنر سندھ آپ کا حد درجے احترام بجا لاتا اور آپ سے محبت کا مظاہرہ پیش کرتا تھا۔ اسی دوران آپ رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کو یہ خبر ملی کہ آپ کے والد محترم جناب امام نفس زکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 145 ہجری میں مدینہ میں اور آپ کے چچا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بصرہ میں صدائے حق بلند کرنے کے جرم میں شہید کر دیا گیا۔
حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے والد صاحب اور چچا کی شہادت کے بعد عباسی خلافت کے خلیفہ منصور سے آپ کی گرفتاری کا احکام صادر ہوا، مگر آپ کے حصے میں بھی میدان جنگ میں شہادت لکھی جا چکی تھی، لہٰذا آپ کی گرفتاری تو عمل میں نہیں آ سکی۔ حضرت عمرو بن حمص گورنر سندھ آپ کی گرفتاری کے معاملے کو مسلسل ٹالتے رہے۔ ان کا خیال تھا کہ اس طرح کچھ وقت گزر جائے گا اور خلیفہ منصور آپ کی گرفتاری کو بھول جائے گا، مگر منصور کے دل میں ایک لمحہ کے لیے حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی گرفتاری کا خیال مانند نہیں پڑا اور وہ مسلسل گورنر سندھ کے پاس آپ کی گرفتاری کا احکام بھیجتا رہا۔ حضرت عبداللہ شاہ اشتر رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی حفاظت کے لیے عمرو بن حمص نے اپنے دانست میں آپ کو ساحلی حکومت میں پہنچا دیا۔ وہاں کا راجہ جو ہندو تھا مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ عقیدت رکھتا تھا، اسی سبب اس نے حضرت عبداللہ شاہ اشتر رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کو شہزادے کی طرح رکھا اور وہ آپ کو بہت عزت اور احترام بجا لاتا تھا۔ حضرت عمرو بن حمص اپنے دانست میں حضرت عبداللہ شاہ اشتر رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کو ایک محفوظ مقام پر پہنچا چکے تھے، مگر منصور کو کسی نہ کسی ذریعے سے اس بات کی خبر لگ گئی اور اس نے عمرو بن حمص سے مطالبہ کر لیا کہ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا سر یا خود عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کو بغداد بھیج دو۔ حضرت عمرو بن حمص کا مسلسل عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی گرفتاری کو ٹالنے کے وجہ سے منصور نے بالآخر عمرو بن حمص کو سندھ کی گورنری سے معزول کر دیا، افریقہ بھیج دیا اور آپ کی جگہ 146 ہجری میں ہشام کو سندھ کا گورنر بنا دیا۔ خلیفہ منصور نے ہشام کو بھی وہی تاکید کی کہ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کو زندہ یا مردہ فوراً پیش کیا جائے، اگر سندھ کا کوئی راجہ انکار کرے تو اس پر حملہ کر کے اس کے علاقے پر قبضہ کر لیا جائے۔ دوسری طرف سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ راجہ کی پناہ میں مکمل آزادی کے ساتھ اپنا کام کر رہے تھے۔ زیدیہ فرقے کے لوگ بھی سید کے تابع تھے، انہوں نے بھی یہی پناہ لی۔ ڈاکٹر مرزا امام علی بیگ اپنی کتاب سندھ جی آزاداری میں لکھتے ہیں کہ ہشام جب سندھ میں داخل ہوا تو اس نے ہندو راجہ کو طلب کر کے عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے حوالگی کا مطالبہ کیا، مگر راجہ نے انکار کر دیا۔ ہشام اس سوچ میں تھا کہ منصور کے حکم پر کس طرح عمل کیا جائے، چونکہ ہشام خود بھی خاندان اہل بیت کے محب تھے، وہ اس بات کو گوارا نہیں کر سکتے تھے سید النساء عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ جاوید نشانی کو موت کے حوالے کیا جائے۔ کافی سوچ اور فکر کے بعد سندھ کے تمام شہروں اور فوجی حلقوں میں مشہور کر دیا گیا کہ عبداللہ شاہ غازی اشتر رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے بارے میں راجہ سے مذاکرات جاری ہے، اور خلیفہ منصور کو بھی یہی پیغام بھیج دیا گیا۔ صحابہ اکرام کے بعد کوئی اسلام کی تعلیم دینے یا تبلیغ کرنے سندھ نہیں آیا تھا۔ اموی اور عباسی حکمرانوں کی طرف سے جو گورنر یہاں نامزد ہوئے بھی تو ان کا کام اس خطے پر اپنی مکمل حکومت قائم کرنا تھا، سوائے حضرت سیدنا عبداللہ شاہ اشتر رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی، جنہوں نے سندھیوں کے بنجر دل کے زمین میں سب سے پہلے اسلام بیج بویا، پھر اس کی آبیاری اور محبت اور بردباری سے دلوں کو گرمایا اور ایمان کی زرخیشی سے روشناس کرایا۔ اس لیے جو کام ان کے ذمے تھا وہ صرف ظاہر سے نہیں ہو سکتا تھا۔ تاریخ کو رخ عطا کرنے والی ظاہر کے ساتھ باطن کی دنیا اسوار بھی ہوتے ہیں، جن کے ظاہر پر کم اور باطن پر زیادہ زوراور توجہ ہوتی ہے۔ اصل ان ہستیوں کے لیے اس دارالعمل میں جس جگہ کا انتخاب ہوتا ہے وہاں ان کے لیے اسباب بھی مہیا ہوتے ہیں۔ گورنر سندھ حضرت عمرو بن حمص کا مطیع ہونا اور آپ رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کی گرفتاری کے خلیفہ منصور کے احکامات ٹالنا، آپ کو باحفاظت دوسری ریاست میں بھیجنا، یہ سب غیبی عنایت تھی اور آپ کے عمل کی تائید تھی۔ اگرچہ عباسی خلیفہ منصور آپ سمیت تمام سادات کے قتل کی سازش میں تھا، اسے آپ کی اطلاع ملنے پر آپ کو بارہا گرفتار کرنے کے احکامات دیے، لیکن قدرت کو جو کام آپ سے لینا تھا اس کے لیے پورا اہتمام کیا ہوا تھا۔ ایک ایسا گورنر سندھ میں موجود تھا جو آپ کی تعظیم اور خیال کرتا تھا
اور کسی قیمت پر آپ کو تکلیف نہ پہنچانا چاہتا تھا، بلکہ ان نیک بخت گورنر یعنی عمرو بن حمص نے آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لی تھی اور در پردہ آپ کی حمایت کرتا تھا۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ اس زمانے میں جب سیدنا شاہ عبداللہ الاشتر سیر و شکار کے غرض سے کہیں جاتے تھے تو شان و شوکت اور کار و فر سے جاتے تھے اور ساز و سامان بھی ساتھ ہوتا تھا، جس سے آپ کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا تھا، اور یہ غالباً اس لیے بھی تھا کہ آپ کی درویشی پر امارت کا پردہ پڑا رہے اور جو امانت آپ کے سپرد تھی آپ کے سینے میں محفوظ رہے۔ ہشام کا بھائی صفی بن عمرو جو کہ منصور کا خاص تابعدار تھا، اس نے سیدنا شاہ عبداللہ الاشتر پر جو کہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ تھے حملہ کر دیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ تعالی نے بھاگنے کے بجائے مردانہ وار مقابلہ کیا۔ تاریخ شان علی میں سید علی حسین رضوی لکھتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ الاشتر رحمت اللہ علیہ تعالی نے لاشوں کے انبار لگا دیے اور ان کے ساتھی حق سرفروشی ادا کرتے رہے، مگر آخرکار ان کے تمام ساتھی ایک ایک کر کے لہو لہان ہو کر گر گئے اور وہ بھی زخمی ہو کر لاشوں کے درمیان گر گئے اور شہید ہو گئے۔ زخمی ہمراہیوں نے آپ کے جسم انور کو کروٹ بدل بدل کر اپنے کٹے پٹے جسم کے نیچے چھپا دیا تاکہ آپ کا سر مبارک خلیفہ منصور کے پاس جانے سے بچ جائے، اور وہی ہوا۔ صفی بن عمرو آپ کے پہچان بھی نہ کر سکا اور ایسے ہی واپس لوٹ گیا۔ آپ کا مزار پر انور کلفٹن کراچی پاکستان میں سمندر کے کنارے ہے اور آج تک آپ کے مزار پر عقیدت مند کا رش لگا رہتا ہے اور زائرین پوری دنیا سے حاضری دیتے ہیں، جہاں پر سمندر کے کنارے ہونے کے باوجود آپ کی کرامات کے باعث میٹھے پانی کا چشمہ جاری و ساری ہے، اور جو تقریباً 1280 سال سے مسلسل جاری اور ساری ہے اور آج تک نہ سوکھا ہے اور نہ کم پڑا ہے۔ حکومت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک خطے پر اور دوسری حکومت جو حقیقی حکومت ہے وہ قلوب پر ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ شاہ الاشتر رحمت اللہ علیہ تعالی کی حکومت دونوں پر قائم ہے۔ سارے دفتران انہی کے یہاں ہیں جہاں تمام زائرین کی عرضیاں موصول کی جاتی ہیں اور پھر ان پر احکامات صادر ہوتے ہیں۔ اس کا ثبوت ان کے یہاں ہونے والے اس ضم غفیر سے ہے جو ہر آنے والے دن کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ جمعرات کو تو آپ رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کے مزار کی سیڑھیاں بھی چڑھنا دشوار ہوتی ہیں۔ عام ایام میں بھی زائرین کا تانبا لگا رہتا ہے۔ اہل پاکستان اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ سرزمین سندھ اور سرزمین کراچی آپ رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کے روحانی فیض کی بدولت کئی سمندری طوفانوں سے محفوظ رہے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کا عرس مبارک حضرت عبداللہ شاہ الاشتر عرف عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کا وصال مبارک 20 ذی الحجہ 153 ہجری میں ہوا تھا، اسی لیے آپ کا عرس مبارک ذی الحجہ کی 20، 21، 22 تاریخ کو ہر سال بہت شان و شوکت کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کے طوفیل میں اور اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طوفیل میں ہماری تمام جائز تمناؤں کو قبول عطا فرمائے، اور جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور عطا فرمائے، اور جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے، اور ہم سب کے دلوں میں اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے اور اسلام کا بول بالا عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔